پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم نمایاں طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کا اعلان کیا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان خطے میں تنہائی کی بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن چکا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں برتری حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی دارالحکومتوں نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور عسکری کارکردگی نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے۔ نئی دہلی مسلسل اس کی تردید کرتا رہا۔ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی۔ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی 10 سالہ مہم نمایاں طور پر ناکام ثابت ہوئی۔ الجزیرہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مودی نے 2016 میں پاکستان کو دنیا سے الگ کرنے کا اعلان کیا، جو بری طرح ناکام ہوا۔ پاکستان آج واشنگٹن، بیجنگ، تہران اور ریاض کے ساتھ بیک وقت رابطے میں ہے۔ پاکستان خطے میں تنہائی کی بجائے علاقائی معاملات پر اثر انداز ہونے والا اہم فریق بن چکا۔ پاکستان کو تنہا کرنے کی بھارتی حکمت عملی الٹا خود بھارت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئی ہے۔ 2025 کی پاک بھارت کشیدگی کے دوران پاکستان نے عالمی بیانیے کی جنگ میں برتری حاصل کی۔ رپورٹ کے مطابق عالمی دارالحکومتوں نے پہلگام واقعے پر پاکستان کے خلاف بھارتی الزامات کو بغیر ثبوت قبول نہیں کیا۔ پاکستان کی سفارتی اور عسکری کارکردگی نے عالمی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ ٹرمپ 30 سے زائد مرتبہ پاک بھارت جنگ بندی کا کریڈٹ لیتے رہے۔ نئی دہلی مسلسل اس کی تردید کرتا رہا، جبکہ جنگ بندی کے معاملے پر مودی اور ٹرمپ کے درمیان اختلافات نے واشنگٹن اور نئی دہلی کے تعلقات میں دراڑ پیدا کی۔ الجزیرہ کی یہ رپورٹ ہے جس میں کہا گیا ہے کہ بھارت نے پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کی، لیکن بھارت کی یہ کوشش ناکام ثابت ہوئی، جبکہ آج بھارت تنہا ہے اور پاکستان کے تمام ممالک کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر، الجزیرہ کی ایک رپورٹ آج شائع ہوئی ہے اور اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو عالمی سطح پر تنہا کرنے کے لیے مودی کی جو 10 سالہ مہم تھی وہ مکمل طور پر ناکام ہے اور آج بھارت تنہا ہے اور پاکستان کے سب کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں۔ کیا تبصرہ کریں گے آپ؟ آپ کے سامنے مثال ہے کہ بھارت نے جو گڑھا پاکستان کھودا تھا اس گڑھے کے اندر گر بھی گیا ہے اور اس میں یہ دفن بھی ہو گیا۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی اس کی بے عزتی ہوئی ہے۔ الجزیرہ نے رپورٹ دی ہے اور کھل کے لکھا ہے اس کے بارے میں، کوئی ایک پوائنٹ بھی ان کے بارے میں تعریف کی ہو۔ یہ ڈیزرو یہی کرتے ہیں، کیونکہ یہ جس طریقے سے پاکستان کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آج پاکستان کے امریکہ سے، چین سے، ریاض سے، ایران سے، سب ممالک سے ہمارے بہت اچھے تعلقات ہیں اور انڈیا آئسولیٹڈ ہے۔ اس کے بعد مار کے حق کے بعد آپ دیکھ لیں پاکستان کا اسٹیچر کہاں چلا گیا۔ 30 دفعہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ بات کی کہ میں نے جنگ بندی کرنی ہے، پھر انہوں نے یہ 10 کوئی بدلے ہیں وہ 80 دفعہ کہا کہ ان کی آج جہاز پاکستان نے گرائے ہیں، وہ بھی ان کو شرم نہیں آتی ہے، وہ بھی ان کے گرے، وہ بھی انہیں مانتے ہیں۔ اس کے بعد اس ریجن کے اندر ابھی بیٹ اوپر جو سینٹرل پوائنٹ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان has become now net security provider ریجن کا، پاکستان ریجن اسٹیبلائزر بن گیا ہے۔ ہمارے خلیجی ممالک سے تعلقات دیکھ لیں، سعودی عرب سے دیکھ لیں، ہمارا دفاعی معاہدہ ہوا ہے، پھر ہماری عسکری اور فضائی قوت کو دنیا مانتی ہے، دنیا پاکستان سے معاہدے کرنے چاہ رہی ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے ساتھ جو ہم نے پیس کیپنگ کا کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیں ایک چھوٹا ملک سپر پاور اور ایران کے درمیان میں جو پیس کیپنگ کا عمل کروا رہا ہے اور اس کے ساتھ عمل کروانے کے علاوہ جو ہمارے فیلڈ مارشل کی تعریف ہوتی ہے وہ آپ دیکھیں، آتا وہ کہتے ہیں فیلڈ مارشل آئی لائک ہم، از اے گڈ گائے، از اے فائٹر، وہ جو باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ان چیزوں کو دیکھا جائے تو اس وقت میرے خیال میں بھارت بالکل پستی گم میں چلا گیا اور پاکستان کو تنہائی میں لاتے ہوئے یہ خود اس میں گرا ہوا ہے اور اس سے کوئی اس وقت کوئی ملک کے تعلقات نہیں رکھنا چاہتا۔ یہ سارا جو بھانڈا اس کا پھوٹ گیا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں پاکستان اس وقت جس طریقے سے ہم آسمان کی بلندی پہ ہمیں اس کو ایز اے قوم اکٹھا رہنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔
بالکل سر، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے چائنا کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، ایران کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو ایران کے ساتھ اس پوری صورتحال میں انڈیا کہاں سٹینڈ کر رہا تھا کسی کو کچھ نہیں پتا تھا. چائنا کے ساتھ ویسے ہی انڈیا کے اختلافات ہیں. اب سر جو بھارت پاکستان میں پراکسس کے تھرو کر رہا ہے، چونکہ پاکستان اس وقت ایک اچھی پوزیشن پہ ہے، دنیا پاکستان کی بات سن رہی ہے، تو پاکستان کے لیے کتنا ضروری ہے کہ جو بھارت کی پراکسس پاکستان میں سرگرم ہیں، دہشت گردی کر رہی ہیں، اسے ہر فورم پر اجاگر کیا جائے تاکہ دنیا کوئی ایکشن لے؟ دیکھیں، یہ جوائنٹ پیس کیپنگ معاہدہ پاکستان کا ہم کروا لیتے ہیں ایران کا اور ادھر امریکہ کا. اس کے بعد پاکستان نے یہی بات کرنی ہے، وی ہیو ڈن اے لاٹ فار دا ورلڈ. ہم نے دنیا کو تباہی سے بچایا، ہم نے اتنی بڑی کارنامہ کیا، اتنی بڑی ہم نے ہمت کی اور دنیا کو اکنامک اور انرجی کرائسس سے بچا دیا. پاکستان ڈیفینیٹلی ول ٹاک ٹو یو ایس اینڈ یورپین یونین کہ ہم نے یہ آپ کے لیے کیا ہے. کم از کم انڈیا پر نکیل ڈالیں کہ وہ جو پاکستان میں پراکسی کو فنڈنگ کر رہا ہے، پیسہ کر رہا ہے، پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہا ہے، کھلم کھلا دوستر میں کہتا ہے میں انسرجنسی کو سپورٹ کر رہا ہوں. دے شوڈ بی گیون شرف کال اس کو دینے چاہیے. نمبر 2، اس کے بعد یہ کرنے کے بعد آپ وہ بھی دیکھ لیں کہ اس کے بعد جو امریکہ اس کو فنڈنگ کرتا ہے ہر کوارٹرلی ویکلی پیسہ دیتا ہے افغان طالبان ٹیم کو، وہ بند کرتے ہیں تاکہ ہم ان کو سارٹ آؤٹ کریں. اور یہ اگر وہاں پر افغان طالبان اپنی مرضی کی حکومت لے آتے ہیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے حالات بدل جائیں گے. یہ ضروری کرنے کے لیے، اور یہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد یہ افغانستان میں افغان اپنی مرضی کی حکومت آئیں گے، فرینڈلی گورنمنٹ ہوگی، جس سے ہماری سینٹرل ایشیا سے ہماری کنیکٹیوٹی افغانستان شروع ہو جائے گی. اور پھر آپ دیکھیں کہ بلوسم کے تھرو گوادر پورٹ اور دنیا کی مارکیٹ ان ممالک کو اویلیبل ہوگی بزنس کے لیے. چاہے آپ مڈل ایسٹ کی بات کریں، افریقہ کی بات کریں، ادھر چائنا 9 دن میں خاص کر کے آ جائے گا گوادر میں. اور کتنی ترقی، اکنامک ترقی ہم کریں گے، یہ چیزیں جو فرق کریں گے.